کریم، اما بعد، دوسرے پارے کے پہلے دو رکوع میں اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک کو کہا کہ جماعت کا کہنا یہ ہے محدثین کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ مکہ میں جب نماز پڑھتے تو اس طرح اپنا رخ کرتے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہتا اور بیت المقدس بھی سامنے رہتا۔ اور جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو اب مدینہ میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ دونوں قبلے ایک وقت میں سامنے رہیں، تو پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق تھا شدت سے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی بنا دیا جائے، اور اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا قرآن میں، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کا وہی قبلہ کر دیا جو آپ کی خواہش تھا، یعنی جو آپ کی چاہت تھا وہی قبلہ ہم نے آپ کو بنا دیا۔ تو 16 یا 17 ماہ کے بعد یہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور نماز میں آیا۔ 2 رکعت پڑھ چکے تھے جب یہ حکم آیا، اور باقی 2 رکعتیں آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ اس پر مشرکین اور کفار، خاص طور پر یہودی، وہ اس میں بہت انہوں نے شور شرابہ کیا، کہا کہ ان کا کیا دین ہے کہ ان سے قبلہ ہی طے نہیں ہو رہا، کبھی کوئی قبلہ کبھی کوئی قبلہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی آزمائش تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلیمات پر اور آپ کے ارشاد پر کون سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اور اصل میں اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع القبلتین بنانا چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تک یہی رہا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اس وقت یہ قبلہ منہدم ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں، جو پہلے پارے میں 2 رکوع پہلے گزرا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس رکوع میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو پیچھے رکوع گزرا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر کئی طرح سے آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ساری آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے تعمیر فرمایا۔ پھر جب بنی اسرائیل کے نبی ہوئے تو ان نبیوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر
باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی قبلہ بیت اللہ شریف کو رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی تھے اور اولین و آخرین سب کے لیے نبی تھے، تو دونوں قبلے آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ اگلے رکوع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک ہتھیار دیے ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آئے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو کام کرو۔ ایک تو فوراً کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو فوراً وضو کرو اور وضو کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ یا اللہ پاک اس پریشانی کو آپ ہی حل کیجیے۔ اور دوسرا صبر جو ہے اس کو اختیار کرو، یہ کرنے کے بعد صبر اختیار کرو، اور اللہ پاک جو ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں ذکر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید کی روح اس وقت تک نکلتی نہیں جب تک کہ دنیا میں جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیا جاتا، یعنی دنیا میں ہی وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، پھر اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ تو شہید کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ اگلی آیات میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو اس جگہ پر اپنے صاحبزادے کے پانی کے لیے دوڑی تھی، تو بعد میں مشرکین نے اس جگہ پر بت رکھ دیے تھے، صفا پر بھی مروہ پر بھی اور بیت اللہ میں بھی۔ جب بت رکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، دین اسلام کا غلبہ ہوا، تو اب بت ہٹا دیے گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھوڑا سا خیال ہوا کہ ہم صفا مروہ کی صحیح کریں گے، یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس اشکال کو دور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں شاعر اللہ میں سے ہیں، تو لہٰذا اس کی صحیح کرنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگلی آیات میں یہودی ان کی مذمت کی گئی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ یہود جو ہے وہ حق کو چھپایا کرتے تھے، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، تعصب کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ فرمایا کہ رات اور دن میں قدرت کی نشانیاں ہیں، ہم کبھی رات بڑی کر دیتے ہیں، کبھی دن بڑا کر دیتے ہیں، اور رات کو تمہارے سکون کے لیے، دن کو تمہاری کمائی کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی غور کرو کہ ہم نے پانی میں کشتیوں کے چلانے کا نظام رکھ دیا، جہازوں کے چلانے کا نظام رکھ دیا، پانی سیال ہے، رقیق ہے، اس کے اوپر کشتی ہزاروں من وزن لے کر کے چل رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ کی ضرورتوں میں پانی اہم ضرورت ہے، آپ کی ضرورتوں میں
پانی اہم ضرورت ہے، اللہ پاک نے آپ تک پانی پہنچانے کا کیسا نظام بنایا ہے، کبھی اس پر غور کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے کہ ہر آدمی اپنے لیے 6 مہینے کے پانی کا انتظام کر لے تو آپ انتظام ہر آدمی ایسا کر لیتا؟ نہیں، وقتی طور پر آپ کی بالٹی 2 بالٹی چند بالٹیاں ضرورت ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے کیسا نظام بنایا ہے کہ سمندر میں جو پانی ہے وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہے، اور اس میں نمک اتنا ہے تاکہ وہ پانی خراب نہ ہو۔ اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو وہ پانی سڑ جاتا، دیر تک نہ رہ سکتا۔ اب ہمارے ہاں زمین سے پانی کھارا نکل آئے تو اس کو میٹھا بنانے کے لیے کتنا مہنگا نظام بنانا پڑتا ہے، اور پھر اس کی ویسٹیج جو ہے اس کے لیے الگ، اور پھر اس کے اوپر ماہانہ اخراجات الگ۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے پانی کا نظام کیسا بنایا کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور یہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان بادلوں کو لاکھوں کروڑوں ٹن کی صورت میں پانی ان میں ہوتا ہے۔ جہاں ہم ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کی صورت میں وہ پانی برساتے ہیں، اور کیسا نظام ہے کہ سمندری پانی اتنا کڑوا کہ منہ پر نہ لگ سکے، اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے اس کو ایسا فلٹر کر دیا کہ مفت میں وہ پانی صاف شفاف ہوا اور پینے کے لیے بہترین طہور ہوا، اور جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ پاک نے اس پانی کو برسا دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے بارش کی صورت میں پہاڑوں پر اس پانی کو برسایا، وہ برف کی صورت اختیار کر گیا، اور زمین پر برسایا تو وہ ہمارے کنویں جو ہے وہ چلنے لگے۔ اگر بارش نہ ہو تو کنویں سوکھ جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے پانی اسٹاک کر دیا، اور پہاڑوں پر شدید دھوپ اور گرمی سے وہ برف پگھلتی ہے، اور نالوں کے ذریعے سے وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس طرح سے اپنی کارخانہ قدرت سے تمہاری اس ضرورت کو احسن طریقے سے کون پورا کر رہا ہے، اور تمہارے دروازوں تک، تمہارے گھروں تک اس پانی کو پہنچانے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اگر تمہارے لیے یہ حکم ہوتا کہ بھئی اپنے 6 مہینے کا پانی جمع کر لو تو نہ کر سکتے، اور اتنا اسٹاک نہ کر سکتے، سڑ جاتا۔ تو اللہ پاک نے کس طرح سے تمہارے لیے پانی پہنچانے کا نظام متعین فرمایا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ پاک نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، خنزیر کو حرام کر دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے غیر کی نیاز دی گئی ہے، جس کو اللہ کے غیر کے نام پر متعین کر دیا گیا ہے، یہ فلاں پیر کے نام کا ہے، فلاں بت کے نام کا ہے، فلاں بابا کے نام کا ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس سے پہلے یہودی اور مشرک بہت شور کرتے تھے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، صرف نیکی اتنی ہی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا اسی کا نام نیکی ہے؟ نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی تو اللہ پر ایمان لانا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لانا ہے، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ، کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ، نبیوں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ،
اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قریبی رشتہ داروں پر تقسیم کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، یتامہ پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا۔ اور فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، صرف یہی نیکی نہیں جس کو تم پکڑ کے بیٹھ گئے ہو کہ تحویل قبلہ کیوں بدل دیا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، عہد و پیمان کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے۔ اور یہود سب سے زیادہ اس معاملے میں بدعہد تھے، کسی عہد و پیمان کا کبھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ اور فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فرمایا کہ صبر کرنا اور نماز قائم کرنا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، فرمایا یہ سب نیکیاں ہیں، ان کو تم کیوں بھلا بیٹھے ہو؟ صرف ایک بات جو تمہارے مقصد کی ہے اس کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اگلی آیات میں عرب میں کوئی قانون نہیں تھا بلکہ جنگلی قانون تھا، قبائلی نظام تھا، ہر ایک اپنے قبیلے کا بڑا تھا، سردار تھا، اور ایک دوسرے کی اوپر ہاتھ اٹھانا، قتل کرنا ان کے ہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیے تھے، اور ایسا اندھا قانون تھا کہ اگر کسی کا کوئی طاقتور قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو فریق مخالف کے 2 آدمی اس کے بدلے میں قتل کیے جاتے، اور اگر اس کا کوئی غلام قتل کیا جاتا تو ان کا آزاد قتل کر دیا۔ اس طرح سے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، ہم نے تمہارے لیے برابری کا قانون اتار دیا اور یہ بتا دیا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، عورت کے بدلے میں، یعنی جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون لا کر کے تمہیں ایک زندگی دے دی، اور جہاں یہ قانون ہوا، جب یہ قانون نافذ ہوا پھر یہ چیز رک گئی، اور آج بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو انتشار ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ غریب کے لیے، کمزور کے لیے ہوتا ہے، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے روزے کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اے ایمان والو، روزہ صرف تم پر ہی نہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی ہوا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ چند گنتی کے دن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتنے لمبے رکھ دیے کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس روزے کے قانون سے، پھر روزے کے قانون میں اللہ نے یہ تمہارے لیے سہولت دے دی، بیمار ہے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، سفر پر جا رہے ہیں بعد میں رکھ لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ روزے میں شروع میں یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کیا، اب سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیں سو کھا لیں، اگر آنکھ لگ گئی تو اب دوبارہ سے روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے روزہ اس طرح سے حکم تھا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دن بھر کے تھکے ہارے آئے اور گھر پہنچے، گھر والوں نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، ہم گرم کھانا تیار کر کے لاتے ہیں۔ وہ کھانا تیار کرنے لگے گئے، ادھر نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگر نتیجہ یہ کہ کمزوری اور ضعف کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی، تو اللہ پاک نے اس حکم میں ترمیم پیدا کر دی اور فرمایا کہ اب روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یہ وقت ہے روزے کا، باقی پوری رات آپ کھا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے آئین میں اللہ نے ہمارے لیے نرمی پیدا کر دی۔ اگلی آیات میں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حضور سے پوچھا گیا کہ اس چاند میں کیا حکمتیں ہیں، تو فرمایا کہ چاند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمتیں ہیں تاکہ تمہارے لیے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں ان عبادات کو اس وقت پر کر سکو۔ مشرکین
مشرکین جو ہے وہ حج کی تاریخوں کو حج کی تاریخوں کو آگے پیچھے کر دیتے اور اسلامی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے، کہتے کہ اس دفعہ یہ حج کا مہینہ اس سال نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کی مذمت بیان فرمایا نہیں، اللہ پاک نے ایک نظام دے دیا، چاند کا نظام دے دیا، جس سے روزے ہیں، عید ہے، حج ہے، ان کے حساب و کتاب میں اور ان کی ادائیگی میں کوئی غلطی واقع نہ ہو۔ اگلی آیات میں مشرکین کے ہاں ایک دستور تھا کہ وہ لوگ اگر کس احرام باندھتے تو احرام باندھنے کے بعد گھر سے نکلتے، کسی ضرورت سے دوبارہ واپس گھر آنا ہوتا، جیسے مثال کے طور پر آپ احرام باندھ کر ایئرپورٹ گئے، راستے میں پتہ چلا کہ ٹکٹ گھر بھول آئے، اب واپس آنا ہے، تو اب واپس وہ دروازے سے نہ آتے اور واپس آنے کو مایوس سمجھتے، کہتے لوگ یہ تو صحیح نہیں ہے، واپس آتے تو پیچھے کی دیوار توڑ کر کے گھر میں گھستے۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نارمل دروازے سے آئیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے چلے جائیں، اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ اگلی آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب نکلے تو صحابہ کرام کو مکہ کے مضافات میں روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر، اور عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور صورت یہ بن گئی کہ قریب تھا کہ قتال شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر گھبرا رہے تھے کہ بھئی یہ مہینہ جو ہے یہ اشہر حرم ہیں، یہ ان 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جن میں لڑائی اور جنگ و جدل جائز نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، فرمایا کہ بھئی اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کو دفاع کرنے کا حق ہے، ورنہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو پتہ نہیں ہمارے لیے دفاع کرنا بھی جائز ہے یا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے دفاع کرنے کی گنجائش ہے، تم زیادتی نہ کرو، اگر وہ زیادتی کریں تو ان کی زیادتی کو روک سکتے ہو اور تمہیں اس چیز کا حق حاصل ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک آدمی احرام باندھ لیتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد حج کے لیے نکلتا ہے، کسی وجہ سے وہ اس کا حج ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ اس سال وہاں نہیں جا سکتا، یہ عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرے کے احرام باندھنے کے بعد کسی نے اس کو روک لیا، حکومت نے اس کو روک لیا، دشمن نے اس کو روک لیا، یا کوئی ایسی ناگہانی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے اب وہ سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اب کیا کرے؟ تو یہ اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْ، کہ اگر کسی آدمی کو حج سے روک دیا گیا تو فرمایا کہ وہ ایک جانور بکری وہ لے اور وہ حرم میں بھیج دے، حرم میں بھیج دے اور حرم میں اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جب حرم میں، حرم سے مراد حدود حرم ہے، جہاں وہاں اس کو ذبح کر دیا جائے، جب وہاں اس کو ذبح کر دیا جائے گا تو یہاں اس کا احرام کھول دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے احکام بیان کر دیے۔ اگلی آیات میں اگر کسی آدمی نے حج اور عمرہ ایک ساتھ کر لیا، یعنی حج تمتع جس کو کہتے ہیں یا حج قران اس نے کر لیا، اور اس کے پاس قربانی کرنے کی دم شکر کی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے گنجائش بیان کی ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے وہاں رکھے 7، 8، 9 کو، اور باقی 7 روزے جب اپنے وطن میں واپس آ جائے یہاں آ کر کے رکھ لیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے
حج کے حوالے سے ذکر فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو اور وہ حج کا احرام باندھنے لگے تو 3 چیزوں میں احتیاط کرے، زبان سے ایسی گفتگو نہ کرے جو فوش گفتگو ہو، اور گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا فساد نہ کرے۔ جھگڑے کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ آدمی سفر پہ ہوتا ہے اور مشقت والا سفر ہے، تو ایسے میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، تو فرمایا صبر سے کام لے۔ اگلی آیات میں یمن کے لوگ جو تھے وہ جب حج کے لیے نکلتے تو گھر سے راستے کے لیے زیادہ راہ نہ لیتے، یعنی راستے کے لیے خرچ کرنے کے پیسے، ضروریات، سامان نہ لیتے، اور کہتے ہم متوکلین کی جماعت ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر جب حج میں آتے تو پھر بھیک مانگتے لوگوں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بھائی جب حج کے لیے نکلو تو گھر سے اپنا زیادہ راہ، راستے کے خرچ کے روپے پیسے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے نکلو، اور لوگوں سے مانگنا ٹھیک نہیں۔ اگلی آیات میں مشرکین جو تھے جب وہ حج کے لیے نکلتے تو عرفات سے فارغ ہو کر کے، میدان عرفات سے فارغ ہو کر کے، مزدلفہ سے فارغ ہو کر کے، جب 2 دن آدمی آ کر کے 10، 11، 12 کو مینا میں رکتا ہے تو وہ مینا میں آ کر کے اور تو کام نہیں ہوتا، بس سوائے اس کے کرم ہی کرنا ہے، اور تو فارغ ہے۔ تو وہ ان وقتوں میں اپنے آباء و اجداد کے قصے، کہانیاں، ان کے کارنامے اور ان کے فخریہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ تم جب ان دنوں میں وہاں ہو تو فرمایا اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، یہ واہی تباہی گفتگو میں نہ لگو۔ اگلی آیات میں قریش جو تھے، قریش وہ جب حج کے لیے جاتے تو عرفات میں نہ جاتے بلکہ مزدلفہ میں ہی رک جاتے، اور کہتے کہ ہم تو متولیان کعبہ ہیں، ہم تو قریش ہیں، عام لوگوں کے ساتھ ہمارے لیے بیٹھنا، ٹھہرنا، ان کے ساتھ میل جول، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت فرمائی، فرمایا ایسا نہیں، بلکہ عرفات میں جہاں سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں حج کے لیے جانا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ صرف زبانی جمع خرچ نہ کیا کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سر سے پاؤں تک پورے طور پر ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ان کو مانو۔ اور اگلی آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگ پوچھتے یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں؟ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو اپنے اخراجات سے زائد مال ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کن پر خرچ کریں؟ قریبی رشتہ داروں پر، عزیزوں پر، مسلمانوں پر جو مستحقین ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ اگلی آیات میں شراب کے حوالے سے ذکر ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں شراب کے حوالے سے پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں کچھ نفع ہے، لیکن اس کے نفع سے زیادہ اس کی خباثت غالب ہے۔ جب یہ حکم آیا تو بہت سارے صحابہ کرام نے تو اسی وقت چھوڑ دی۔ پھر ایک دوسرا موقع آیا جب کہا گیا اگر 5ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا، پھر تیسرے موقع میں بالکل لیا حرام کر دی گئی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے نکاح کا طریقہ اور طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے۔ روئے زمین پر انسان کی جیسے دیگر ضروریات ہیں ویسے مرد کی، عورت کی نکاح بھی اللہ نے ایک ضرورت رکھی ہے،
اس ضرورت کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، شریعت مطہرہ نے ایک قانون اور خوبصورت طریقہ بیان کیا ہے، اور ایسا طریقہ بیان کیا ہے کہ اس میں نہ تو یہ کیا کہ من نوعان لڑکے اور لڑکیوں پر چھوڑ دیا جائے، اور والدین کو عضو معطل بنا دیا جائے کہ ان کی رضامندی کا خیال ہی نہ کیا جائے، ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ اپنی بالغ سمجھدار اولاد کے اوپر ناجائز طور پر اپنی مرضی مسلط کریں، ایسا بھی نہ ہو، یعنی کریں ماں باپ، لیکن انہیں اس بات کو دیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کی خواہشات اور ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا چاہیے۔ یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں نکاح کا ایک طریقہ بتایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ نکاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی راضی کیا کرے گا قاضی، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گواہ موجود ہوں اور خاندان کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کا تعین کریں، اور ایک معقول رقم مہر کے طور پر متعین ہو، اور نکاح کا خوب اعلان کیا جائے، نکاح کو چھپ چھپا کے نہ کیا جائے، خوب اعلان کے ساتھ کیا جائے، اور نکاح کے موقع پر اپنے قریبی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ تو بہرحال شریعت مطہرہ نے ایک نکاح کا دستور دیا، اور ایسے ہی طلاق کا بھی۔ اب نکاح جب ہے تو نکاح میں قدرت کا نظام ہے، بعض دفعہ دونوں طرف کی طباع میں ہم آہنگی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں آہنگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آپس میں مزاج نہیں ملتے۔ اب اگر مزاج نہیں ملتے تو شریعت مطہرہ نے حل نکالا کہ ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے اب مرتے تک جان ہی نہیں چھوٹنی، نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے حل بتایا کہ اگر مزاجوں میں ہم آہنگی نہیں ہو رہی میاں بیوی میں، تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے علیحدگی اختیار کرے۔ فرمایا طلاق اس کے لیے طلاق کا طریقہ ہے، اور طلاق کا طریقہ بھی اس طرح سے کہ طلاق غصے، ہمارے ہاں تو طلاق بس یعنی ایک فائر کرنے کے طور پر طلاق دے دی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، ایسا سخت عمل ہے۔ یہ تو ایک مجبوری میں راستہ رکھا ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ صورت نہیں بن رہی تو پھر کس طریقے سے، اور طلاق دی جائے نہایت حوصلے سے، ٹھنڈے طریقے سے، سوچ سمجھ کے، علماء کے مشورے سے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں جب آدمی طلاق دے گا تو اس طلاق دینے میں گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر آدمی ایک ساتھ 3 طلاقیں دے رہا ہے اور پھر بعد میں آ کر کے پشیمان ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کر لیا، تو اب علماء جو ہیں وہ قانون بنانے والے نہیں ہیں، قانون بتلانے والے ہیں۔ آپ نے کوئی کام کیا تو اب علماء کے پاس آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس کام سے یہ چیز صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو رد و بدل کرتی۔ تو 3 طلاق کبھی بھی شریعت اللہ کے نبی نے اس کو سخت ناپسند کیا، بہت ہی ناپسند کیا، تو فرمایا 1 طلاق دیں، اور وہ بھی کیسے دیں، علماء سے پوچھیں، اس طہر میں دیں جب عورت ایام سے فارغ ہو جائے، اور پھر اس پورے طہر میں آپ عورت کے قریب نہ گئے ہوں، پھر آپ 1 طلاق اس کو دیں۔ گویا آپ غصے سے مروب ہو کر کے نہیں دے رہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن میاں بیوی کو ملانے میں اور ان کے جڑنے میں قرآن نے کیا اصول دیے ہے کہ اگر آپس میں تلخی ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، 5ویں پارے میں آئے گا کہ ایک مرد ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے، وہ آپس میں مصالحت کی پوری کوشش کریں۔ تو یہ ایک نظام بنایا۔ اگلی آیات میں جو ہے دودھ پلانے کا طریقہ بیان کیا کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے 2 سال تک۔ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بچہ چھوٹا ہے، اس نے دودھ پلانا ہے، تو اب یہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اور دودھ پلانے کے اخراجات برداشت کرے گا۔ یہ قرآن نے ایک ضابطہ اور اصول دیے ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سن گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔